بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قبض کے حوالے سے۔ یہ ایک کامن کمپلین ہے۔ وہ روزہ دار حضرات جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں جانیں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہمارے کھانے پینے میں فائبر نہیں ہے، فائبر کی کمی ہے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی ہم صحیح مقدار میں نہیں پیتے ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، ہم بیٹھے رہنے والا ہمارا لائف اسٹائل ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے تو چانسز ہیں۔ پریگننسی میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ کامنلی دیکھا گیا ہے۔ کچھ ڈرگس بھی ہیں جس میں اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو کہ کانسٹیپیشن کرتی ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کون سی غذاؤں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے جن کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ یہ کہ آپ فرائیڈ آئٹمس جتنے بھی ہیں ان کو اپنی لائف اسٹائل میں بند کریں۔ جنک فوڈز کو جس میں آپ کے برگرز آ جاتے ہیں، سینڈوچز آ جاتے ہیں، یہ جو ڈبل روٹی ہے فائن کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کرتی ہے۔ اسی طرح ڈیری پروڈکٹس ہیں جو کہ کانسٹیپیشن کرتے ہیں تو ان کو اپنی غذا میں نہ رکھیں۔ چاکلیٹ اور کیفین کا استعمال، جو لوگ کافی یا چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان میں بھی کامنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس میں یہ ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس میں فائبر کی صحیح مقدار ہو، جیسے کہ پھلوں میں، سبزیوں میں۔ اسی طرح جو ہے وہ آٹا، بھوسی والا آٹا استعمال کریں۔ پانی کی صحیح مقدار کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی انٹسٹین موئسٹ رہیں۔ اگر ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی انٹسٹین کی پیرسٹالسس یعنی موومنٹ اچھی رہے۔ اسی طرح انجیر کا بڑا اچھا رول ہے، زیتون کے تیل کا بہت اچھا رول ہے، بادام کا بہت اچھا رول ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی سحری اور افطاری میں کن غذاؤں کا استعمال رکھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ ہو۔ اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہماری غذا میں پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال۔ آپ جو چپاتی یا روٹی کھاتے ہیں وہ بھوسی والا آٹا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ریفائنڈ جو کاربوہائیڈریٹ ہے جو ڈبل روٹی ہے اس کا استعمال کو ترک کریں، بلکہ اس کی جگہ پہ بھوسی والا آٹا استعمال کریں۔ اسی طرح اپنی غذا کے اندر جو کانسٹیپیشن والے پیشنٹس ہیں ان کو اسبگول کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کو ضرور اپنی غذا میں رکھنا چاہیے۔ پانی کی مناسب مقدار انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص کانسٹیپیشن کا مریض ہے اس کو اپنا کم از کم 3 لیٹر پانی پینا چاہیے، اور وہ آپ افطاری سے لے کے سحری تک اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مسلسل بیٹھے رہنے والا کام ہے، آپ ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں تو یا آفیسز میں آپ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے، یعنی ان کو اپنی باڈی کو موومنٹ دینے کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایسی غذائیں جس میں انجیر کا استعمال، پپیتے کا استعمال، بادام کا استعمال، یہ بہت مفید ہیں کانسٹیپیشن کے مریضوں کے حوالے سے۔ سیکنڈ یہ کہ کموڈ پہ جو بیٹھنے کے ٹیکنیک ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پیروں کے نیچے کوئی اسٹول رکھ لیں تاکہ آپ کی پوزیشن صحیح مینٹین ہو جائے۔ دوائیں اس کی سیرپ کی فارم میں بھی موجود ہیں، ٹیبلٹ کی فارم میں بھی موجود ہیں، اور کچھ جو بہت زیادہ جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو اینیما بھی دیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel for more health videos.